والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درشی پڑھی الصلاۃ والسلام. سلطان سوہنا آ گیا. لفظ بڑے آسان نے آ گیا اے ملاد ہے. انہاں چونکہ نواں کلام پڑھیا وہ ہو رہے بعد چو میں بھی انہاں کو للا تو میرا دل کیتا ہے میں بھی نواں ہی کلام شروع کراں. لیکن آ گیا تے سارے نوں آوندا ہے. تانوں کوئی بندہ پوچھے کہ تساں لائٹاں لگا لئیاں مسجد دے مینار اتنے پیارے مہنگے لگا کے سجا لے تے انیاں مرچاں لا کے تے لائی دتیاں جے ایک ہی مسئلہ ہے. تے اے آکھن گے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد والا ماہ مقدس آ گئے تے آ گیا ضرور کہہ لو. کہنا ہے نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا. نبیاں دا سلطان سوہنا نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا. سنی ضرور بولے گا سنی آدھی جان سوہنا. کیا بات ہے. جنہ دے ہاتھ بلند ہو گئے نے اللہ بختانو بلند فرمائے. مل کے کہنا ہے سنی آدھی جان سوہنا. ہاں سنی آدھی جان سوہنا. میں تھوڑی جی ترمیم کرن لگا. نبیاں دا امام سوہنا نبیاں دا امام سوہنا آ گیا. فلکاں دا مہمان سوہنا آ گیا. فلکاں دا مہمان سوہنا
دا سلطان سوہنا کیا بات ہے جتھے بابیاں نے ہاتھ چک لینے پتہ نہیں جوانہ دے ذوق دا عالم کی ہوئے گا تے سپیکر غالباً اتلا بھی چلے ہے انج آگے آکھو جیڑا گھر وچ بیٹھا نا تہاڈی آواز سن کے جی ایتھے نہ آنا آوے منجیوں تھلے ضرور جا پے میلاد خوش ہو کے کہنا ہے نبیاں دا سلطان سوہنا کیا بات ہے جوانوں سلامت رہو نبیاں دا سلطان سوہنا جدے آیا آ گئے جگتے بہار دنیا سے ویران سوہنا کہہ رہے ہونا تے مینوں ویکھ کے پہ لگتا ہے کہ ہر بندہ ذوق وچ آ گیا کہنا ہے ہاں دنیا سی ویران سوہنا اللہ تسی بول دے ہو پہ تے باہروں بندے آوندے نے پہ نبیاں دا سلطان سوہنا مومنات نہیں ہے بس دی چس نہیں لئی تو سا مومنہ تے کیتا ہے احسان آئے ہے اے جنہ جمیں چشتی صاحب آئے نہ ذوقے مومنہ تے کیتا ہے احسان آپ دا نام کی ہے جی قبلہ صابر علی صاحب کہہ رہے ہیں چشتی اگے نال نظامی ہے کوئی نظام نال چلانا سنا ہے وہ جمیں ذوقے چاہے نے نا انج سنو مومنہ تے احسان بس رب دائے فرمان سوہنا آ گیا رب دائے فرمان سوہنا سلطان سوہنا آ گیا مومنہ دی جان سوہنا اے جڑا شعر پڑھ لگا سینے ٹھنڈ پہ جائے گی کر دے اج وی دیاں زندہ دفن کر دے اج بھی زندہ دیان دفن بیٹیاں دا مان سوہنا لو آل نبی اولاد علی صاحبزادہ علامہ حافظ پیر سید وسیم شاہ جی انہوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے اسی ویسے بھی مبارکباد دے رہے سا ہون بھی مبارکباد دینے ایف بی تے بھی مبارکباد دے رہے سا ایک خوشی نال وصول کر رہے سن سید نے نا تیاں ان تے منہ نہیں بنانا چاہیے نبی دی سنت سمجھ کے مسکرانا چاہیے ہاں جی وہ تو آڈی خیال لے کے گل کر دیا تھے جدوں آوے نا بیٹا ادو اللہ ایک فرشتہ بھیج دے جا دے باپ دے کانے چ جا کے کہہ تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے اگلی گل تے جا کے دے باپ نو کہیں تینوں مبارک ہوئے تیرا پتر تیرا دستے بازو بنے گا فیوچر مستقبل بنے گا تے جدو آوے نا تھی قبلہ شاہ جی حضور پھر رب ایک فرشتہ نہیں ٹور دا پوری فرشتیاں دی جماعت ہوندی ہے جڑی دے گھر نو گھیرے وچ لے لئی دی تے او آ کے کہندی ہے تینوں مبارک ہوئے
اے بیٹی دے باپ تینوں مبارک ہوئے، اللہ تینوں دھی عطا کیتی ہے، اے جڑی بیٹی آئی ہے تیرے واسطے رحمت بن کے آئی ہے، رب مبارک پیا دیندا ہے، رب فرماندا ہے میں آپ ہی تیرا دستے بازو بن گیا وہاں اوتھے سی بنے گا، ایتھے سی اللہ آپ ہی بن گیا ہے۔ سنو شاعر کی کہہ رہے ہیں، کر دے اج وی دیانا زندہ دفن، وہ زینب والا ماحول نہیں جے ویکھیا، کر دے اج وی دیانا زندہ دفن، بیٹیاں دا مان سہنا آ گیا، بیٹیاں دا مان سہنا آ گیا، نبیاں دا سلطان سہنا۔ اے شیر سنی سن کے خوش ہون گے، خوشیاں چڑیاں جگتے ہر مخلوق نو، اولی کہنے لگا شاہ جی اولی، رو پیا شیطان سوہنا، رو پیا شیطان سوہنا گیا، رو پیا شیطان سوہنا، رو پیا شیطان سوہنا۔ تو ایک نعرہ بلند کر لو، نعرہ تکبیر، سورہ چی دعا بدے لو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، نبیاں دا سلطان سوہنا گیا، آمینہ گھر دین مبارکہ آمدے نے، حورت غلمان سوہنا آ گیا، حورت غلمان سوہنا آئے۔ تسی سارے میرے نال نبی دی نعت پڑھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو نا؟ اے کوئی بندے میں نو سر تے تکے نہ مجبور کر دینے پہ، سارے ہی سریلے بیٹھے، اور میں آنکہ تھلے رکھنا اتے کر لیں دے۔ اللہ اکبر، تسی سارے نبی دی نعت پڑھ رہے ہو، تو شاعر نے ساریاں دی گل کیتی ہے۔ اسلم شہباز ابو جی حضور دا بڑا عقیدت مند، اسے نعت سینڈ کیتے، اس آکے بابا جی یہ میلاد شریف پڑھ دیو، تو میں پڑھ دینے انشاءاللہ۔ کہنے آقا حشر وچ اسلم شہباز میرا مدحہ خان سوہنا گیا۔ لو اے 10 انگلانے بابے مرضی کرنگے، علماء مرضی کرنگے، میرے جے طالب علم اے 10 انگلاں اٹھا کے 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے تے کہے گا نبیاں دا سلطان سوہنا۔ نہیں یہ جو نہیں آ گیا پورا زور لا کے، اے بیٹا سارے دا ویو لے لے گا، اینج ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ فرما لے گا نبیاں دا سلطان سوہنا۔ سینے ٹھنڈ پا دیتی جے نبیاں دا سلطان سوہنا، نبیاں دا سلطان
سوہنا آ گیا مومنا دے جان سوہنا آ گیا مومنا دے جان سوہنا دو باری سینے دا دور لا کے آ گیا کہہ دو اے شاہ جی والی مسجد در و دیوار گواہ ہو جان اسی سال بعد دی گل نہیں کر دے جتھے جاواں میں نہ بھائی میں سال بعد آواں تے ویکھاں میں اگلے ہفتے بھی آواں تے ویکھاں انج کر کے دیواراں نو تے قبلہ وسیم شاہ جی دیواراں دے وچوں میں یہی آواز آوندی ہوے نبیاں دا سلطان سوہنا آ گیا فلکاں دا مہمان سوہنا مٹھا بولے او نبیاں دا سلطان سوہنا نبیاں دا امام سوہنا آ گیا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء اولیاء سادات کی بہار آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت مطیع شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید ریاض علی شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ و دام ذلہ و حفظ اللہ تعالی آل نبی اولاد علی نجم الحفاظ اگر عالم دین نہ کما تو ڈنڈی وجدی نجم العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وسیم شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید سلیم شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر سادات کرام تواڈے امام بھی سید نے تواڈے خطیب بھی سید نے اسی تے سارے نوکر ہاں میرے سمیت جتنے بھی علماء کرام یقیناً اتھے تشریف لے آندے او نیت تقریر دی لے کے نہیں آندے نیت سجدہ دی دید دی لے کے آندے تو انہوں پتہ ساڑھا خطاب نہ ہوئے پھر بھی آ جائی دے حقیقتاً انہاں دی دیدار واسطے آئی دے خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت علامہ عبدالقدوس صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف لے آئے خوش آمدید خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابو بکر جامی صاحب نقشبندی شرق پوری اور نقیب ملت فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام عاشق رسول گدائے در بطول
جناب صاحبزادہ حافظ محمد عادل ولایت قادری صاحب زید مجدہ اور ساڈے شاہ جی قبلہ اللہ انہاں نوں برکتاں نال نوازے، انہاں دا صدقہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید اعجاز شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ امام مسجد حاضہ۔ بڑی جلدی نال میں چند گلاں کرنیاں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اینی کو آواز وچ سبحان اللہ کہہ لو گے تقریر اینی کو آواز وچ ہو جائے گی۔ رات ایک جگہ گیا تے آن دا ریکارڈ گل کر رہے ہیں، لسانی ساؤنڈ بڑا اچھا ساؤنڈ ہے، سڑ گیا جی۔ ایک مشین لے آندی وہ سڑی، دوجی لے آندی وہ سڑی، جدو تیسری مشین تے لگے نا آس کے آکھن لگے آج انجے ہی گزارا کرو۔ تے میں کہا تیرے یوٹیوب چینل تے چڑھے ہے وہ بیان میرا، میں کہا میں بغیر مائک تو بھی کر جانی، تے کرتے میں جانی ہے، لیکن میں کہا جنہ کو کھول دے انہوں کھول دے۔ ہاں الحمدللہ جی، اللہ تو انہوں برکت دے وے، وہ تواڈے جے بیلیاں دیاں دعاواں نال ہون تے ہوئی جاندہ سلسلہ۔ تو توجہ کرنی، ایک ایک جملے تے میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی۔ یا ایہا النبی، اے نبی، سبحان اللہ۔ تسی خوش اس واسطے نہیں ہوئے کہ میں ترجمہ وہ کیتا ہے جڑا غیرہ نے کیتا ہے۔ یا نبی، اے نبی، اللہ نے دو حرف ندا لگا کے نا یا اور ایہا، اگے الف لام لا کے آکھیا نبی، نبی یون بھی نہیں آکھیا، ان نبی آکھیا۔ تو جدو ترجمہ کرن دی واری آئی ہے تو بندیاں نو پتہ نہیں اور ان نبی دا ترجمہ آؤندہ نہیں، جے نہیں آؤندہ تو پھر جاہل نے، تے جے آؤندہ نے اپنے اپنوں عالم کہہ رہے ہیں، تے جان بوجھ کے نہیں کیتا تے نبی دی شان نو کٹان دی کوشش کیتی نے پھر منافق نے۔ تے تسی آکھو عاشق کون ہے جنہیں ترجمہ کیتا ہے؟ میں کہو بریلی دا بابا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت جرت دا امام بریلی دا غیرت مند عالم دین حضرت علامہ مولانا الشاہ پیر مفتی محمد احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے او جنا ہے جڑا سجدان دے پیراں وچ اپنی پگ لا کے رکھے تے آکھے مینو امام نہ آکھیا جے میں سید زادیاں دا نوکر ہاں، سید زادیاں دا نوکر ہاں، تے سجدہ کولوں فیض لے کے بلکہ مولا علی دا فرمان نہ پڑھا، اولاد علی نے نا انہاں شان پڑھی اہل بیت دی، منوں بڑی چس آئی ہے۔ اے مولا علی فرماندے نے بندہ انج پڑھے قرآن تے قرآن دے ورق تھلی جائے تے ویکھی جائے تے ویکھی جائے تے ویکھی جائے تے ویکھی جائے، تے قرآن نو ویکھے گا تے قرآن بھی انہوں ویکھ لے گا۔ ایک ہوندا بندہ نہ تینوں ویکھ لاں گے، او قرآن نو ویکھدا قرآن بھی اگوں نو ویکھ لیندا۔ مولا علی فرماندے نے جنی دیر تک جس بندے دے سینے اندر نبی علی دا پیار نہ ہوئے وہ قرآن پڑھے، قرآن اپنے معانیوں مطالب دے اتے بکل مار لیندا ہے، بکل چکدا ادوں میں جدوں نبی نبی کردا ہوئے علی علی کردا ہوئے۔ مطلب ہے کہ بریلی دا بابا علی علی کردا رہے ہے۔ اج دا کوئی نام نہاد ملا اپنے نال رضوی لا لے کسی ہور اینگل نال تے بریلی دے بابے نو مننے نا تے ترجمہ کرن لگا ڈنڈی مارے، بریلی دا بابا تے نہیں نہ مارن دیندا۔ فرماندے نے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں، وہ یارو جڑا اپنے کو رکھے بخیل ہوندا ہے تے جڑا اگوں دے وے وہی تے رب دا حبیب ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب دیاں خبراں دین والے آ سونیا محبوبہ، انا ارسلناک، اللہ فرماندا شک نہ کرے آجے کلیا تے میں ہی ہے نا، کلیا تے اچھا شاہ جی قبلہ مینوں کسے جگہ تے ٹور دین جا جی فلاں جگہ تے خطاب کر کے آ،
یہ مینوں کچھ نہ کچھ تے دے کے ٹورن گے نا، علم دے کے ٹورن گے، دعا دے کے ٹورن گے۔ جا بھائی میں اپنے بیٹے نو ٹوراں کچھ نہ کچھ دے کے ٹوراں گا، استاد اپنے شاگرد نو ٹورے کچھ نہ کچھ دے کے ٹورے گا، معلم متعلم نو ٹورے کچھ نہ کچھ دے کے ٹورے گا۔ لے آؤ قرآن میں ہاتھ رکھاں، رب نے بھی یار نو ٹورے ہے، ایویں نہیں ٹوریا، دے کے ہی ٹورے ہے نا۔ کیا بات ہے، اللہ تو سلامت فرمائے۔ دے کے ٹورے ہے، کی دے کے ٹورے ہے؟ میرا پتر کدھر جائے میرا دھیان ادھر، شاوراں دا بیٹا کدھر جائے انہاں دا دھیان ادھر، استاد دا شاگرد جائے وہ دا دھیان ادھر۔ قرآن لے آؤ میں ہاتھ رکھ دیاں، اللہ دی قسم مصطفیٰ نو رب نے ٹورے ہے، نبی دا میلاد ہویا ہے۔ اللہ فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا سونیا جے پیو پتر نو ٹور کے دھیان رکھ دے، استاد شاگرد نو ٹور کے دھیان رکھ دے، آقا غلام نو ٹور کے دھیان رکھ دے، سونیا تیرا میلاد کیتا ہے، جگ رب وال ویندا ہے، رب تے تیرے وال ویندا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا عظمت و شان مصطفیٰ، صفت و مقام مصطفیٰ۔ انج نہیں زندہ بند انج آکھو پتہ لگے زندہ زندہ بندے بیٹھے نے۔ میلاد مصطفیٰ، اچھا سرکار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا، یا سونے بات، کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ نے کلیا تے ایویں دے کے کلیا۔ اجازت دے ہوتے قرآن پڑھا، ویسے ایدوں بھی مٹھا کہہ لو گے میں پڑھ دینا ہے، محبت نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا غیب دیا خبراں دینے والے سنیا محبوبا انا ارسلناکا محبوبا ایسا توانو بھیجے آئے ایسا توانو ٹورے آئے ان اللہ نے یار نو عطا کے کیتا ہے فرمایا سونیا للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان اندر جو بھی ہے اللہ لئی ہے قل اللہم مالک الملک فرمایا سونیا ہر شے بنائی میں ہر شے دا خالق میں خالق میں ہی رواں گا مالک تینوں بنا دیتا خالق میں ہی محبوبہ پر مالک تینوں بنا دیتا اللہ اکبر۔ ہن میری سرکار تشریف لے آئے نے تے خزانے ہو دے نے کنجیاں لے کے آئے نے۔ حدیث دا ترجمہ میں نکی نکی گل کر رہے ہیں، خزانے ہو دے نے پر کنجیاں میرا نبی لے کے آیا ہے۔ پھر جدوں بھی کوئی میرے مصطفیٰ دا غلام آواز مارے سونے ہو مینوں تے عطا کرے آج میرے نبی ادوں ہی عطا کر دیں، بلکہ میرے نبی دا صحابی ہوئے مالی لحاظ نال ماڑا ہوئے اور حضور دی بارگاہ ترلا ماریا سونیو کدی تسی تے میرے ول آیا جے ماڑے دے کار چودھری آجے او دی اڈی زمین تے نہ لگے، او کمی دے کار تگڑا آجے او دی اڈی زمین تے نہ لگے، مرید دے کار پیر آجے او دی اڈی زمین تے نہ لگے، تے جس غلام دے کاری نبیاں دا امام آ جائے آئے قبلہ شاہ جی حضور نے آکے نا دروازہ ناک کیتا دستک دیتی، عاشق نے پوچھے ہی نہیں کون ہے، جلدی نال دروازہ کھولیا، میری سرکار فرمایا
پوچھیا نہیں آن والا کون ہے؟ کہندا سونے نبوت دی خوشبو تو ہی پتہ لگ گیا سی کونین دے والی آ گئے۔ ہن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جس ویلے غلام دے ویڑے وچ قدم رکھیا، غلام دیاں دوڑاں لگیاں، کدی دائیں جا رہا ہے، کدی بائیں جا رہا ہے، کدی سجے جا رہا ہے، کدی کھبے جا رہا ہے، کدی بائیں کدی دائیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے غلام نو ویکھیا، غلام دیاں دوڑاں لگیاں ہویاں نے۔ میری سرکار نے فرمایا غلام جی نبیاں دے امام، فرمایا رام نال بیندا کیوں نہیں؟ ہاتھ جوڑ کر گزار ہویا، واللیل دی زلفاں والیا، مذاق دے نینا والیا، ودوہا دے چہرے والیا، میں تے ماڑا ہی بڑاوا غریب بڑاوا، کملی والیا میں ایسی جگہ پہ لبنا، میں توانو بٹھاوا کتے؟ کملی والیا میں غریبا، کملی والیا میں ماڑا وا۔ میرے نبی نے فرمایا غلامہ چپ کر جا، اگر تو ماڑا ہے میں بھی ماڑیا نو سینے لانا آوا۔ عاشق دے سامنے میرے نبی زمین تے خاکی چٹائی تے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اگر رکھے تے میں زمین تے بیٹھ جاوا۔ ہاتھ جوڑ کے کہندا لجپالا اے تیری مرضی ہے۔ پھر ویکھے عاشق کدی دائیں جا رہا ہے، کدی بائیں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے ویکھیا غلام رو رہا ہے، فرمایا غلامہ جی آقا، فرمایا رونا کیوں؟ عرض کے دیکھ کملی والیا میں ایڈا غریبا، میرے گھر وچوں آٹا بھی مک گیا ہے، کملی والیا سولن بھی ختم ہو گیا ہے، کملی والیا میں غریبی بڑھاوا، لجپالا آٹا بھی کوئی نہیں، لجپالا میرے گھر لے اندر سالن بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی دی یاد وچ آنسو بہانے والے ہو، اے تواڈے آنسو ضائع نہیں دے جانے۔ میرے نبی فرمایا رونا کیوں ہے؟ کہندا کملی والے مال کوئی نہیں، کملی والے گھر وچوں آٹا بھی مک گیا ہے، سالن بھی مک گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے غلامہ نہ رو، مینوں دس صحیح اوے گھر وچ کی موجود ہے؟ کہندا کملی والیا سادہ پانی موجود ہے۔ فرمایا جا سادہ پانی لے کے آ، میں اپنی امت نو سبق دیاں گا، کسے ماڑے دے گھر جا کے زمین تے بہ کے سادہ پانی پی کے آیا جے محمد دی روح راضی ہو جائے گی، مصطفیٰ دی روح راضی ہو جائے گی۔ لیکن عاشق روئی جا رہا ہے، پھر کدی دائیں جاندے کدی بائیں جاندے، کدی بائیں کدی دائیں جا رہا ہے، نالے رو رہا ہے۔ شاہ جی قبلہ میری سرکار نے فرمایا اے میرے غلام رونا کیوں ہے؟ کہتے کملی والیا میں ماڑا ہی بڑاوا، کملی والیا میں غریب ہی بڑاوا۔ میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا اگر تو غریب ہے میں بھی غریب نوازا۔ عرض کر دے کملی والیا میں عرض کیتے میں ماڑا ہی بڑاوا۔ حضور فرمایا میں جو تینوں آکھیا سادہ پانی لے کے آ، اوے میرے نبی دی یاد وچ رون والے تڑپ جاؤ گے۔ کوٹلی صاحب دی سرزمین گجرانوالہ دے اس علاقے وچ بیٹھنے والے ہو، قبلہ شاہ جی جملہ عرض کرنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا اوے دس صحیح ہون کیوں رونا ہے؟ میں تے تینوں آکھیا سادہ پانی لے کے آ۔ عرض کردہ آقا سادہ پانی تے لے آؤ، پر کملی والے ایڈا ماڑا وا کدے وچ لے کے آوا، میرے گھر وچ برتن بھی کوئی نہیں۔ کملی والے میرے گھر دے اندر
جی آپ دے نانا جان بھی روئے فرمایا میرے غلام دس صحیح ہے تو آپ کیویں پانی پینا ہے کہندے کملی والے بس میں پی لینا فرمایا تیری بیوی کیویں پانی پیندی ہے کہندے کملی والے میں عرض کر دینا فرمایا تیرے بچے تے نکے نکے نے ایک میں پانی پیندے نے انج نبی دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے کہندے کملی والے میری بیگم موڈے تے مشک پا لیندی ہے لج پالا میں انج کر کے ہتھاں دا چلو بنا لینا میری بیگم پانی پائی جاندی ہے میں انج چلو بنا کے پیوی جانا فرمایا تیری بیوی کیویں پیندی ہے کہندے کملی والے موٹے تے مشک میں پا لینا میری بیگم ہتھاں دی لپ بنا لیندی ہے میں پانی پائی جانا انج کر کے پانی پی لیندی ہے حضور فرمایا تیرے بچے تے نکے نکے نے اوے کیویں پانی پیندے نے کہندے کملی والے غریب جو ہے کملی والے اسی ماڑے جو ہے لج پالا انہاں دی ماں نے انہاں نو طریقہ سکھایا ہے کملی والے اے جدوں اے بھی پانی پیندے نے ننے ننے ہتھاں دیاں لپیاں بنا لیندے نے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں وی آنسو جاری ہو گئے حضور بھی رو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے غلاماں نہ رو آقا میں ماڑا ہاں آقا میں غریب ہاں حضور فرمایا میں جو تینوں آکھیا سادہ پانی پی لواں گا پر کہندے کملی والے میں ایڈا ماڑا ہاں کدے وچ پانی پیش کراں میرے نبی نے فرمایا غلاماں چپ کر جا اج موٹے تے مشک تو پائے گا اج ید اللہ والے ہاتھاں دا چلو یا میرا دا لال بنائے گا